بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ اس وقت اگر ہم پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بے حسی اور سنگینی نظر آتی ہے۔ پورا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور خاص طور پر جو ہمارا سرائیکی علاقہ اس وقت شدید تباہی کا شکار ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ترجیحات ہمیں کچھ اور نظر آتی ہیں۔ صدر مملکت اپنے خاندان کے ساتھ چائنا میں ہے اور وہاں پر بلٹ ٹرین میں سفر کے مزے لے رہے ہیں، اور جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب گلف کے دورے پر ہیں، وہ دوحہ میں ہے، وہ وہاں پر ایک ایسا انٹرنیشنل الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بننے کی کوئی توقع نہیں۔ یہ جو سارے حکمران ہیں گلف سٹیٹس کے، یہ جہاں سے ڈائریکشنز لیتے ہیں، جن کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، جن کو اپنا آقا سمجھتے ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کبھی وہ الائنس بنائیں گے؟ دوسری طرف میاں نواز شریف جو اپنے آپ کو کنگ میکر کہتے ہیں اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ بھی لندن چلے گئے ہیں، جبکہ عوام جیسے میں نے پہلے کہا پس کے رہ گئے ہیں۔ اس وقت جو سرائیکی علاقہ ہے، خاص طور پر مظفر گڑھ کا علاقہ ہے، اس کے آگے جو بہاولپور کا، رحیم یار خان کا، اور پھر اب وہ پانی سندھ کی طرف جا رہا ہے، شدید تباہی ہے۔ اور وہاں پر لوگوں کو امداد دینے کی بجائے ٹک ٹاک کا استعمال ہو رہا ہے، ٹی وی کیمراز کا استعمال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، اور جب وی آئی پیز آتے ہیں وہاں پر تو سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں۔ آج بھی علی پور میں مریم صاحبہ اس وقت دورے پر ہیں اور سڑکیں وہاں پر بند ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، لوگ بلبلا رہے ہیں، ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں، جو کھانا ہے متاثرین کے لیے جو پرائیویٹ لوگ لے جانا چاہ رہے ہیں، وہ کھانا لے کے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اس گرمی میں، اور وہاں متاثرین تک امداد نہیں پہنچ پا رہی۔ ایک اور بات جو دیکھنے میں آئی، اب تو الحمدللہ نیوی وہاں پر پہنچ گئی ہے، لیکن ایک بڑا سوال ہے کہ 3-4 دن جب یہ تباہیاں ہو رہی تھیں، کیونکہ سینکڑوں لوگوں کی اموات رپورٹڈ ہے اس وقت، اور جب پانی اترے گا تو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں کتنے لوگ مرے۔ میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ اب مال مویشی نہیں آ رہا، اب تو انسانوں کی میتیں پانی میں سے نکل رہی ہیں، برباد ہو گیا ہر چیز۔ اور پھر یہ جو بڑے منصوبے تھے موٹر وے کے اور دوسرے، جس طریقے سے پانی نے ان کو بہایا ہے، ان کی پختگی کا بھی لوگوں کو علم ہوا کہ یہ سب کیا تھا۔ فہد شہباز دنیا نیٹ ورک کے ایک اچھے رپورٹر ہیں، میں ان کی رپورٹنگ کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کشتیاں ہیں یہ کوئی لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کشتیاں لوگوں کو جھولا دینے کے لیے ہیں، سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو، افسران کو، جو یہاں پر شاید تباہی کا نظارہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن مریم نواز صاحب تو کشتی میں نہیں بیٹھتی، وہ تو جہاز میں، ہیلی کاپٹرز میں بیٹھ کر نظارہ کرتی ہیں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میڈیا پورا بتا رہا ہے، رپورٹ سب ان کے پاس ہے، پھر یہ جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، یہ جو حکمران ہیں، یہ جہازوں میں بیٹھ کر کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے غریب لوگوں کی بد نصیبی اور بدقسمتی کا تماشا دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کو اپنے چینلز پر جن کو یہ کنٹرول کرتے ہیں ان پر اعتبار نہیں، ان کے اپنے جو ادارے ان کو رپورٹ کرتے ہیں کہ کتنا سیلاب ہے، کتنا نقصان ہے، کیا ان کو ان پر اعتماد نہیں؟ ایک عجیب سوال ہے۔ ہمارے لاہور کے بیورو چیف ہیں ABN کے، انہوں نے 5-6 علی پور میں، مظفر گڑھ میں اور دوسری تمام گزارے ہیں، بڑی زبردست انہوں نے رپورٹنگ کی ہے، حال بھی بیان کیا۔ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں، قاضی سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ان سے عمر دراز گوندل کی طرف چلتے ہیں۔ عمر دراز السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی عمر دراز بہت مہربانی، میں تو ٹھیک ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ بھی اس جگہ سے خیریت سے واپس آ گئے جہاں پر آج اور پچھلے کچھ دنوں سے موت کا رقص جاری ہے۔ غریب عوام پاکستان کے پسے ہوئے ہیں، پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور میں آپ کی رپورٹنگ دیکھی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین، آپ نے بڑی ہمت سے پاکستان کے لوگوں کو حقیقی آئینہ دکھایا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ وہاں پر یہ جو وی آئی پیز آتے ہیں تو رستے بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آج جس طریقے سے لاٹھی چارج ہوا ہے علی پور میں، بیچارے جو سیلاب کے متاثرین تھے ان کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، آپ نے یہ 5 دنوں میں وہاں پر کیا دیکھا؟ سر جس کیمپ کے اندر وہ گئی ہیں، یہ کیمپ بنیادی طور پہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کا مرکزی کیمپ ہے۔ میں اس کیمپ کے اندر گیا ہوں،
میں نے وہاں لوگوں کی شکایات بھی سنی ہے. مثال کے طور کے اوپر ان کو کیمپس تو مل گئے, خیمے مل گئے, لیکن دری نیچے بچھانے کے لیے نہیں ہے. ایک ماں ملی, اس نے کہا میرے بیٹے کو ہڈیوں کی بیماری ہے, مجھے ایک چارپائی چاہیے, اس کو چارپائی نہیں ملی. لیکن اصل میں یہ جو چیزیں جن کی آپ نشان نہیں کر رہے ہیں, آپ حیران اس بات کے اوپر کہ چیف منسٹر تو آج گئی ہیں, جو پنجاب کی سینئر منسٹر ہیں وہ 3 دن سے وہاں پہ ہیں. جس دن وہ گئیں اس دن 2 کام ہوتے میں نے دیکھے. 17 پنجاب کے اہلکار وہاں پہ صفائیاں روڈز کے اندر کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اس تحصیل کی بات کر رہا ہوں جو 90% تقریباً ڈوبی ہوئی ہے. دوسرے نمبر کے اوپر جو روڈز ہیں ان کے پیچز لگ رہے تھے کہ یہاں سے وزراء نے گزرنا ہے, اعلیٰ عہدیداروں نے گزرنا ہے, تو ان کو سب اچھا کی رپورٹ ملنی چاہیے. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم تحصیل کے لیول کے اوپر جاتے ہیں, وہاں ایڈمنسٹریشن میں جو سب سے بڑا آفیسر ہوتا ہے وہ اے سی ہوتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے. اب اے سی جو ہے وہ ان وزراء کو ریسیو کرے, وہ کمشنر ڈی سی کے کھانوں کا اہتمام کرے, یا وہ لوگوں کو ڈیلیور کرے. میرے خیال سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت ایک وہاں پہ بہت بڑا المیہ ہے اور پوری تحصیل کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہاں پہ. لیکن ہم جن چیزوں میں پڑے ہوئے, یہ ایک چیز اپریشیٹ کرنے والی ضرور ہے کہ وہاں پہ مریم اورنگزیب یا دوسرے خواجہ سلمان رفیق اور بھرت صاحب اور دوسرے رانا سکندر یاد موجود تھے. اس حد تک ایفرٹ آپ کی ضرور ہے, لیکن کم از کم گورنمنٹ مشینری کو اپنے طور پہ کام کرنے دیں, پروٹوکول سے, ششکوں سے, اس سے ہٹے. یعنی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر, ہم نے وہاں پہ یہ دیکھا لوگ شکایتیں کر رہے ہیں جو گھر خالی کر کے باہر نکلے کہ ہماری چوریاں ہو رہی ہیں. آپ کے جتنے ڈالے, آپ کی جتنی پولیس ان کو پروٹوکول دینے میں مصروف ہوتی ہے, اگر وہ مہربانی کرے ان پولیس والوں کو آپ وہاں پہ پیٹرولنگ پہ لگا دیں, لوگوں کے گھروں کی حفاظت ہو جائے, تو کیا نیک کام میں وہ استعمال نہیں ہوں گے؟ پرابلمز بہت زیادہ ہیں سر وہاں پہ. ہم جو تباہی دیکھ کر آئے ہیں, جو ہم نے رپورٹ بھی کی ہے, سچی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت میڈیا کے اوپر یا اوور لوگوں کو اس کا 30 سے 40% بھی اندازہ نہیں ہے سر. وہاں پہ مکمل طور پہ جو تحصیلیں ہیں, اس کا تمام جو زرعی رقبہ ہے وہ زیر آب ہے, ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے, لوگوں کے مال مویشی مر گئے ہیں, اس کے بعد ان کے پورے کے پورے گھر گر گئے ہیں, ان کے پورے کا پورا سامان برباد ہو گیا ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ابھی جس کو میں اور آپ سب سیلاب کو پانی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, وہاں پانی پہ ہے, وہ جب اترے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کل حافظ آباد سے ایک واقعہ رپورٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک زمیندار جو ہیں وہ اس صدمے کے ساتھ کہ ان کا نقصان کیا ہوا ہے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے. سر یہاں پہ ایسی کہانیاں ہیں, لوگوں کا ایسا نقصان ہوا ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں. اور پھر ایک اور بات کہ وہ دور دراز علاقہ ہے, اور پھر جنوبی پنجاب میں گیا تو ان کے ہاں میڈیا کو لے کے, ہم سب کو لے کے ایک بہت غم و غصہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا کیس نہیں لڑا جا رہا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ان کا حق ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا, جس کی بنیاد کے اوپر ان کا خیال ہے کہ جو توجہ باقی لوگوں کو مل رہی ہے وہ توجہ ہمیں نہیں مل رہی, اور اس پہ ہم قصوروار ہیں. ہمیں ان کی رائے جو ہے لوگوں تک پہنچانی ہے, ان کا نقصان بہتر طور پہ بتانا ہے, تاکہ ان کی جو ابھی تو سر جو ریلیف ہے, جو ان کو مدد امداد ملے گی, وہ بات کی بات ہے. ابھی تو وہ ریسکیو کے اوپر پھنسے ہوئے, اور اس ریسکیو کے پروسیس میں بہت سارے سوالات ہیں. اچھا عمر, میں قاضی صاحب کیوں بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں ابھی ان کی طرف جاتا ہوں, لیکن میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. رپورٹ سے آ رہی ہے وہاں پر کہ میڈیا کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کچھ آڈیو بھی لیکس ہوئی اسسٹنٹ کمشنر کی, وہ ایک یوٹیوبر کو برا بھلا کہہ رہے تھے. حامد میر صاحب نے لکھا ہے کہ بالکل جاسوسی کی طرح پیچھے آتے ہیں, جہاں پر بھی کوئی بڑا اینکر یا جرنلسٹ پہنچتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ سرکاری ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں, اور وہ ٹک ٹاک اور ویڈیو کیمراز کے ذریعے اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ نے کیا وہاں پر دیکھا, میڈیا کی کیا صورتحال ہے؟ یوٹیوبرز کو ایکسیس دی جاتی ہے؟ کیونکہ آج جب مریم صاحبہ آئی ہیں تو جو وہاں کا جو لوکل میڈیا ہے آج بھی اس کو کوئی ایکسیس نہیں دی گئی مریم صاحبہ کی طرف. سر جس دن وہ جلال پور پیر والا میں آئی اس دن میں وہاں موجود تھا. یہ بات درست ہے کہ لوکل میڈیا کو ایکسیس نہیں دی جا رہی, پہلی بات. دوسری بات, جب میں جلال پور پیر والا میں سینئر منسٹر سے میں نے بات کی, ایون جب میں بات کرنے لگا مجھے ویڈیو بنانے سے, موبائل استعمال کرنے سے روکا گیا. لیکن خوش قسمتی کہیے کہ سینئر منسٹر نے مجھے دیکھ لیا, اور ان کو یہ پتا ہے کہ ہم لاہور سے اسپیشل ٹیم گئی ہوئی تھی, ان کا نہیں ان کو آنے دیں. اور پھر انہوں نے میرے سے بات کی. پھر میں جب ان کے ساتھ بات چیت یہاں پہ کیا کیلی پور کے اندر, تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی. تو ان کا تم یہاں پہ پھر پہنچ گئے ہو, تو ہم نے ظاہر ہے ان سے سوال کرنے تھے, ہم نے وہ سوالات کیے, ان کا موقف لیا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو لوکل میڈیا ہے وہاں پہ وہ جو لوگ ہیں, مثلا میں آپ کو صرف علی پور کی بات کروں تو گوپانگ صاحب, وہ قیامر دلال گوپانگ وہاں پہ ایم این اے ہیں, وہ بہت با اثر شخص ہیں. میں آپ حیران ہوں گے, آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں, میں نے لوکل جو افراد ہیں جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, جن کا نقصان ہوا ہے, میں نے ان کی رائے لینے کی کوشش کی. تو ایک شخص ذرا تلخی سے بات کر رہا تھا, تو دوسرا شخص پیچھے تھا, اس نے اس کو روکا, اس نے کہا نہیں یہ نہ کرو, یہ میڈیا والے ہیں, یہ بات بھی سن لیں گے, شاید ہماری چلا بھی دے, لیکن ہماری جان پہ بن جائے گی, اس کے لوگ آ جائیں گے, پھر ہم کیا کریں گے.
تو جب عام لوگ اپنا مسئلہ بیان نہیں کر سکتے اور پھر انفارچونیٹلی نہیں کر سکتے، ہمارے جو بالکل ٹھیک ہے، سب اتنے ٹرینڈ بھی نہیں ہے اور ان کے اوپر دباؤ بھی ہے، وہ مقامی بھی، لیکن بہرحال دباؤ اتنا زیادہ ہے وہاں پر، یہ جو چھوٹے چھوٹے کریٹس کر دیے گئے ہیں، آپ انہیں ڈان کہہ سکتے ہیں، یا علاقے کو کنٹرول کرنے والے لوگ سرکاری مدد سے، یہ جو وہاں پر ایکسیس ہے انفارمیشن کی وہ نہیں ہے۔ سعید قاضی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں۔ قاضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ جی قاضی صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی، عمر دراز کی بھی سنی، ایک جو چیز ہمیں نظر آئی جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کامنٹ کر دیں، لوگوں کو اب کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے، اس سسٹم پر مایوسی ہے، اور جو اس سسٹم میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ان لوگوں کی خدمت کرنے سے ہم اقتدار میں نہیں آئیں گے، اقتدار میں آنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے ویڈیوز، ٹک ٹاک، ان سب پر اعتماد، ان سب پر جو ہے نا بھروسہ زیادہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو لوگوں کی مایوسی ہے، یہ آخر کیا، پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے قاضی صاحب؟ سمی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قدرتی آفت کہتے ہیں۔ اس ملک کی سب سے بڑی قدرتی آفت اس ملک کی حکمران اشرافیہ ہے۔ میں کل ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا، نیشنل فلڈ کمیشن کے کوئی ہائی اپ بیٹھے ہوئے تھے، بات ہی نہیں کرنے دے رہے تھے، ڈاکٹر اکرام الحق بیٹھے ہوئے تھے، اور جو انہوں نے آرگومنٹ دیا میں کچھ بدنداں رہ گیا کہ یہ تو کوئی آئنسٹائن کے لیول کے آدمی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے بند اور پشتے نہیں ٹوٹے، جو لوگوں نے نجی طور پر بنائے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ وہ بھائی نجی طور پر کون بناتا ہے بند؟ تقریباً 2010 سے اب تک 400 ارب کے قریب لگ بھگ پلس مائنس یہ پیسے کدھر گئے، کہاں خرچ ہوئے؟ ابھی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ سکھر کے قریب موٹر وے بیٹھ گئی ہے۔ موٹر وے میں یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ اس میں ایسی واٹر ویز پیچھے سے بنائی جائیں، اور یہ بھی تھریٹنڈ ہے، اور یہ وجہ بنی، یہ بھی وجہ بنی اننڈیشن، جو علاقے زیر آب آئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ماننے کو ہی تیار نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گھر میں آج ویسے ایک بڑا غلط بل پیش ہوا ہے، اور یہ اپوزیشن نے کیا ہے کہ جی ٹک ٹاک پر پابندی لگائے پنجاب اسمبلی میں۔ اللہ تعالیٰ اپوزیشن کیا کرے گی؟ بات یہ ہے کہ جو ان پر پابندی لگائیں، یہ جو بیوروکریسی ہے، اس کا کام ٹک ٹاک بنانا ہے یا ڈیلیور کرنا ہے، یہ ان پر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ سارے، اگر آپ کو ہیرو بننے کا شوق ہے تو فلموں میں کام کر لیں۔ تو آپ کو تو ہم نے اس ریاست نے پیسے دیے کہ بھائی ہماری خیر و عافیت کا خیال رکھیں۔ دوسری بات، یہ جو واٹر ویز میں یہ آج منہ سے آگ نکالتے ہیں، گنڈوں کی طرح بات کرتے ہیں، جنہوں نے واٹر بیڈ میں حدود سوسائٹیاں بنائی، اور ان کو کوئی پکڑنے والا، ان کو جوتے مارنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ وہ آ کے ٹی وی پہ گنڈا گردی کرتے ہیں، یہ آپ جو ہے ٹکر کے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور بھائی یو آر ڈیم کرمنل until unless ہم ان کو فکس نہیں کرتے، ان چکوں کو، جو یہ کہتے ہیں یہ ویلتھ کریشن ہے۔ یہ جو آرگومنٹ آج کے اس نظام کے حوالے سے کچھ ہمارے ساتھی دوست بھی دیتے ہیں، میرے پروگرام میں بھی، اور دس از ناٹ اے ویلتھ کریشن، دس از اے پلنڈر، دس از اے لوٹ۔ تو یہ ہوا ہے اس کے ساتھ اس ملک کی، اور ہر اس ملک میں جہاں تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، وہاں کی سب سے بڑی آفت جو ہے وہ حکمران اشرافیہ ہے۔ آج سائنس ہے ہمارے پاس، 2010 میں اسٹڈی آئی تھی کہ ہم ایکسٹریم ویدر ایونٹس کی زد میں ہیں، ہمیں آبادیوں کو ہٹانا ہے۔ 2005 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ایک ریزسٹنٹ گھر بنائیں گے۔ کدھر ہے وہ؟ اوپر سے ملائی اتارو، لندن چلو، اوپر سے ملائی اتارو پاکستان کی معیشت سے، لندن چلو، تو پیچھے تو پھر کھڈے ہی رہ جانے ہیں نا۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ میں ادھر امریکہ میں بھی میں بہت سارے ایونٹس میں گیا ہوں۔ لوگوں میں اب ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ امداد اکٹھی کریں اور پاکستان بھیجیں، اور وہ بالکل برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کرپٹ حکمران ہے، ان کے پاس ہم نے اگر پیسے بھیجے تو یہ خرچ نہیں ہوگا۔ اور میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں پر بھی کسی ملک سے کوئی پاکستان کے لیے بڑی امداد کا اعلان کیا گیا ہو، اور ہمارے حکمران مزے لوٹ رہے ہیں، کوئی چائنا میں ہے، کوئی لنڈن میں اپنا طبی معائنہ کرا رہا ہے، کوئی جو گلف اسٹیٹس ہیں وہاں پر مہمانداری اور اس کے لطف اٹھا رہا ہے۔ تو یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، کچھ درد ہوتا تھا، احساس ہوتا تھا۔
اب تو بالکل بے حسی ہے قاضی صاحب. سمی ابراہیم صاحب مجھے بتائیں، اگر 300 ارب روپے کی دیہڑی چینی میں لگا سکتے ہیں، یہ جو چینی کے بلیکی ہیں، تقریباً $200-250 بلین بجلی کے بلیکیے کھا گئے. $45 بلین تو ورلڈ بینک نے مانا، اور شاید ابھی بھی وہ پریس ریلیز اس کی لگی ہو 10 سال میں، which is a gross understatement I would say. کیونکہ اگر اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ دیکھیں تو یار کوئی دولت کی کمی ہے پاکستان میں. بات یہ ہے ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو آئے گی وہ بھی چونکہ نظام ایسا ہے کہ وہ بھی کھائی جائے گی. یا مجھے یہ بتائیں کہ آج نہ صرف لبرل ڈیموکریسی کا بولو رام ہو چکا دنیا میں، آج یہ جو ٹھیکیداری نظام تھا یہ اس کا بولو رام ہو گیا. آپ یعنی 100 روپیہ وہ اگر زمین پر اس کے 30 روپے بھی خرچ ہو جائیں، اس کی اسٹڈی کرا لیں، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بٹھا دیں اور کسی انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس کو بٹھا دیں. ارے اس بات کو چھوڑیں، یو این ڈی پی کی اسٹڈی دیتا ہوں جو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا یہ فکر آگے بڑھ گئی ہے. 18 سے 22 بلین ڈالر میں ہم اس ملک کی اشرافیہ کو، جو اس ہمارے لیے آفت ہے، ہمارے لیے قدرتی آفت ہے، اس کو ہم 22 بلین ڈالر میں پالتے ہیں. کیا ان پیسوں سے ہم آبادیوں کو ان جو آبی رستوں کے ہٹا نہیں سکتے؟ بہت شکریہ عمر دراز گوندل، آپ کا بہت شکریہ. میرے پاس وقت کم ہے. قاضی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن وہی جو کر رہے ہیں کہ اس نظام پر، اس سسٹم پر، اس حکومت پر لوگوں کا اعتماد بری طرح شٹر ہوا ہے، اور ان لوگوں کی امداد کے لیے بھی لوگ آگے نہیں آ رہے. اور پھر میں نے کچھ ویڈیوز میں دیکھا کہ یہ جو متاثرین ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو، اس حکومت کو پیسے مت دیجیے ہماری امداد کے نام پر، یہ امداد ہم تک نہیں پہنچے گی. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہ ہو اور جس سے آپ نے پیسے ادھار لینے ہو، ان کے مسائل کو اگر آپ حل کرنے کے لیے جائیں تو آپ کی بات کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. اور پھر اگر آپ کا اپنا گھر آرڈر میں نہ ہو، جس میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک جیل کے سامنے اپنی کابینہ کا اجلاس کر رہا ہو، اور ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر جیل کے اندر ہو، تو آپ اگر اپنا گھر آپ کا ان آرڈر نہیں ہے تو دوسروں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس وقت جیسے میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی، پورا ایک ایریا پاکستان کا سیلاب میں ہے، اور صدر صاحب چائنا گئے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ، اور جناب شہباز شریف صاحب ڈپٹی وزیر اعظم کے ساتھ دوحہ میں ہیں. وہاں پر وہ کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی فورس بنانے کی تجویز لے کے گئے ہیں. یہ ساری صورتحال، ایک بڑا سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکی امداد سے، امریکی مدد سے، امریکی طاقت سے حکومت میں ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے خلاف کوئی بڑا میننگ فل الائنس بنانے کی کوشش بھی کریں گے؟ ہمارے ساتھ جناب امبیسڈر عبدالباسط صاحب ہیں، بڑا ان کا تجربہ ہے، ان سے ان سوالات کے جواب جانتے ہیں. باسط صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ابراہیم صاحب. سر یہ بیان فرمائیے گا کہ سب سے پہلے تو اپنے ملک کو چھوڑ کے اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لائے بغیر شہباز شریف صاحب ڈپٹی وزیر اعظم کو بھی لے کے چلے گئے ہیں وہاں پر، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ایک فورس بنے گی اور ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری حکومتیں ہیں، اگر ہم اسرائیل کے تناظر میں دیکھیں تو امریکہ کو خفا کرنا یا دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کو خفا کرنا ان کے بس کا کام نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ جو ساری کوشش کی جا رہی ہے، یہ صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ آبویسلی اسرائیل کا جو اقدام تھا وہ ایک بڑا سیریس چیلنج ہے، خاص طور پہ گلف کنٹریز کے لیے، کیونکہ جو اسرائیل دوحہ پہ حملہ کیا، جو نشانہ بنایا حماس کی لیڈرشپ کو، تو اس سے ایک پینڈوراز باکس تو کھل گیا ہے. وہ آپ کی باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ یقینی ایک بڑی سیریس صورتحال ہے گلف کنٹریز کے لیے کہ وہ اب کس طرح آگے معاملات کو لے کر جائیں. ایک جانب اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہے، اس میں ہم سب اس پہ متفق ہیں، اور دوسری جانب یقیناً ان کے بہت گہرے رشتے بھی ہیں امریکہ سے،
اور امریکہ اسرائیل کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ ابھی ہم سب جانتے ہیں. تو ایک مشکل فیز ہے یقیناً عرب دنیا کے لیے، خاص طور پہ مسلمان دنیا کے لیے بحیثیت مجموعی. اب کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے یہ اب دیکھیں گے اس سمٹ میں کیا نکلتا ہے. آیا اس کی ایک سمبولک ویلیو تو ضرور ہے کہ تمام ممالک مسلم دنیا اکٹھی ہوئی ہے، اور اس سے کیا کوئی کنکریٹ ایکشن لیا جا سکتا ہے اسرائیل کے خلاف، جس نے ایک ٹاسک فورس کی بات کر رہی ہے. میں نے بھی کس زمانے میں ایک پروپوزل پیش کی تھی کلیکٹیو سیکیورٹی انیشیٹو کی، کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کی. تو اگر یہ کچھ ایکشن ہوگا تو بڑا اچھا ہو جائے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ایکسرسائز ان پبلک ریلیشننگ ان مائی ویو. پبلک ریلیشننگ اپنی جگہ پہ، ڈومیسٹک کانسٹیٹنسی کو سیٹسفائی کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن اگر صرف اسرائیل کے ایکشن کی کنڈیمنیشن نہیں آئی اور اس سے بیانڈ کچھ نہ ہوا، تو جو ایک امیدیں وابستہ کی گئی ہیں اس فورم سے، وہ آبویسلی بہت مایوسی ہوگی مسلمان دنیا کے لوگوں کو. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے بھی ایک مسلم فورس بنائی گئی اور راحیل شریف صاحب اس کے سربراہ بنے، سعودی عرب میں وہ ہیں. تو اس فورس کا بھی کچھ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر تھی، اس کے ذمے کیا کام تھے. بس اتنا ہی پتہ چلا کہ وہ فورس بن گئی ہے. تو یہ جس انیشیٹو کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے بھی نتائج پھر کیا، اس پہ میں آپ ہی کا تبصرہ چاہوں گا. جی ہاں، وہ ایک الائنس بنا تھا مسلم دنیا کا ٹیررزم کے خلاف، اور یقیناً اس میں کوئی زیادہ ہمیں نظر نہیں آتا کوئی صحیح، اس کو ایک کانسیپٹ تو اچھا تھا لیکن اس کو صحیح میرے خیال میں ایوالو یا ڈیولپ نہیں کر پائے. اگر یہ بھی ایک کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کو اگر مانا جاتا ہے، یا ٹاسک فورس بنائی جاتی ہے، یا کوئی الائنس بنایا جاتا ہے، اور اگر اس کے جو خط و خال ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، تو آبویسلی وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پائے گی. اس وقت دیکھیے معاملہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا نہیں ہے سمیع صاحب، یہ معاملہ ایک ریاست کا ہے جو ریاستی دہشت گردی پر اتر آئی ہے، اور اس کو کسی کا بھی خیال نہیں ہے، نہ کسی بین الاقوامی قانون کا خیال ہے، نہ جو بین الاقوامی تعلقات میں جو نارمز اسٹیبلشڈ ہیں ان کا خیال ہے. تو وہ ایک بے لگام ہاتھی کی طرح ہو گیا ہے کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو مجھے آج ایکچولی میں آج دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ کی بن نتنیاہو کے ساتھ ویسٹ جیروسلم میں. اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو ایک بڑی مایوسی کا عالم ہے کہ ایک سپر پاور ہے، بٹ وہ وہی باتیں کر رہے ہیں سیکرٹری روبیو جو کہ بن نتنیاہو کر رہا ہے، اور اسی کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں. کوئی وہ احساس ذمہ داری نہیں ہے کہ اب فلسطین کے معاملے کو کس طرح حل کیا جائے. تو یہ بالکل ایک دکھ تو ہوتا ہے ہم سب کو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی کہ کوئی حل نہیں نکل رہا چیزوں کا. باتیں تو بہت ہیں، ریٹرک بھی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ایکسیسو ریٹرک ہے وہ اینٹی تھیٹیکل ہے ٹو افیکٹو ڈپلومیسی. جب آپ بہت ایکسیسو ریٹرک میں چلے جاتے ہیں تو پھر سفارتکاری کام نہیں ہوتا اس سے. بس گفتار کے غازی ہیں سب، عملی طور پر تو یہ نظر آ رہا ہے. اور اس پر ضرور کمنٹ کیجئے کہ جیسے آپ نے خود بیان فرمایا کہ جب حملہ ہوا دوحہ پر تو روبیو فوری طور پر پہنچ گئے وہاں پر اسرائیل میں، اور آپ نے ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھی. اسرائیل نے اور پاکستان کے جو سیکورٹی کونسل میں جو ایکسچینج ہوئی ورڈز کی، اس میں 2 دفعہ پاکستان کا نام لیا گیا، اور پاکستان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ آپ پر بھی بڑے الزام ہے. بن لادن کا واقعہ بھی بیان کیا گیا. تو اس فورم پر اس طرح سے بات کرنا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو بھی جو صورتحال ہے اس کی سنگینی کا بھرپور احساس کرنا چاہیے، اینڈ اس کے بھی کچھ بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان، ہمیں پینک نہیں ہونا چاہیے. ہم اسرائیلی جو وہاں پہ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں، جو کچھ اس نے کہا انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے. وہاں پہ یو این جو ایک پورا سیٹنگ ہے، اس قسم کے معاملات چلتے رہتے ہیں، لفاظی بھی ہوتی رہتی ہے.
تو اس کو ہمیں اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. اسرائیل کو معلوم ہے کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں, ہماری کیپیبلٹیز کہاں کھڑی ہیں. یقیناً ان کو پریشانی تو ہوتی ہے جس قسم کے ہمارے تعلقات ہیں عرب دنیا کے ساتھ, اور خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ جس قسم کے ہمارے تعلقات ہیں, اور جس طریقے سے ہم فلسطین کے معاملے کو بھی آگے لے کر جا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کم از کم, اس سے بھی آبویسلی ان کو الجھن تو ہوتی ہے. اور چونکہ ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز بھی نہیں کیا ہوا, بے تعلقات بھی نہیں ہے, تو ایک الجھن تو ہے کہ تو ہے. لیکن ہمیں اپنے پہ خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ ہم اگر اسرائیل نے کسی بلیٹنٹ کوئی حرکت کی تو پاکستان پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کا جواب دے. ڈیفینیٹلی اگر انڈیا جو ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے اس کے ساتھ جو کی ہے پاکستان کی فوج نے, ایئر فورس نے, اور پوری قوم جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے, تو اسرائیل چیز بھی دیکھی ہوگی. اور اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا. ایک اور موضوع ہے جس پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ کرکٹ میچ جو تھا اس میں بھارت پالیٹکس لے آیا, اور اس میں ان کے کپتان کی جو پہلگام کے واقعے کے حوالے سے اور پھر اپنی فوج کو کریڈٹ دینے کے حوالے سے اس جیت کو, ڈیفینیٹلی یہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی جو گورنمنٹ ہے, اس کی آشیرواد کے بغیر تو کپتان یہ بات نہیں کر سکتا تھا. تو یہ میسج انہی کی طرف سے ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کس طرح پاکستان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے اس سارے معاملے پہ؟ یہ تو دیکھیے بالکل آپ نے درست کہا, اور میرے خیال میں تمام پاکستانیوں کا اس پہ ریئیکشن کافی سخت ہے کہ اسپورٹس کو پالیٹکس کو اسپورٹس میں کیوں لے کر آ رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ان کے کیپٹن نے اپنی کامیابی کے بعد جس قسم کی بات چیت کی وہ بالکل نامناسب تھی, اور اس کو کسی طور بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اب تو یہ ہمارے پی سی بی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. شاید وہ ان کو نکل جانا چاہیے میرے خیال میں ایشیا ٹورنامنٹ سے. اس کے بعد جب اتنا ایک یا تو کرکٹ ٹیم کے خلاف ایکشن ہو, کیپٹن کے خلاف ایکشن ہو, یا تو انڈیا کو باہر کریں, لیکن وہ ہو نہیں سکتا. تو پاکستان ہمارے محسن نقوی صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا اسٹیپ لیں گے. آبویسلی وہ بھی ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہی ہوگا, لیکن اس پہ کچھ نہ کچھ ریئیکشن آنا چاہیے. یا تو آپ اس ایشیا کپ ہے اس سے وڈرا کر جائیے, اور یا پھر انڈین ٹیم کو معافی مانگنی چاہیے اپنے رویے سے. گو کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, اور آئی ایم شیور کہ ہماری ٹیم کو بھی شوق نہیں ہے کہ وہ انڈین کھلاڑیوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک نارمز اسٹیبلش پریکٹسز ہیں, اور ان ایونٹس میں پالیٹکس کو نہیں لایا جاتا. تو ایک لحاظ سے جو ہندوتوا کا معاملہ ہے بھارت میں, وہ اب ان کی ٹیم میں بھی صلاحیت کر گیا ہے, کھیلوں میں بھی صلاحیت کر گیا ہے. تو ہمیں ذہنی طور پہ تو تیار رہنا چاہیے, لیکن بھارت دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے. اور آپ کے اسی سوال کے جواب میں تھوڑا سا پیچھے بھی جاؤں گا کہ گلف کنٹریز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھارت کی اصل پالیسیز ہیں کیا. کیونکہ بھارت نے دیکھیے دوحہ کا جو معاملہ ہوا اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا, اور قطر ہی میں جو 7 بھارتی را کے ایجنٹس بھی پکڑے گئے جن کو سزائے موت بھی ہوئی, لیکن وہ اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکے. مودی صاحب نے بہت منت سماجت کی قطر کی, تو ان کو پھر چھوڑ بھی دیا گیا. اسی طرح یو اے ای میں بھی را کے ایجنٹس موجود ہیں جو اسرائیل کے بیہسٹ پہ کام کرتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ جی سی سی کنٹریز کو تھوڑا بہت ری وزٹ کرنا چاہیے. جس طریقے سے بھارتی باشندے وہاں کام کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی ان کے لیے تھریٹ بن سکتی ہے فیوچر میں. اچھا, یہ جو بالکل آپ نے درست کہا جو قطر اور یو اے ای کے حوالے سے کہا, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ گفتگو تو ہوتی ہے لیکن عملی اقدامات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اٹھائے جاتے ہیں یا نہیں. یہ جو بھارتی ٹیم کے کپتان نے کیا اور جس طرح بھارت نے آن سلاٹ کی ہے, اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ ماضی میں جب پاکستان کا رائٹ تھا کہ وہ ہوسٹ کرے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کو اور بھارت نہیں آیا اور 3rd پلیس پر میچز ہوئے ان کے اور پاکستان اس پہ ایگری کر گیا, تو جو پاکستان نے وڈرا کرتا رہا آہستہ آہستہ اپنے رائٹ سے بھی, تو اس کے بعد بھارت کو اتنی ہمت ہوئی کہ انہوں نے اپنے کپتان کے ذریعے اتنی سخت بات کروا دی. دیکھیے ایک بات تو سمیر ابراہیم صاحب بڑی واضح ہے کہ آئی سی سی میں بھارت کا بڑا کنٹرول ہے, اور
اس کنٹرول پہ تو ہم ایک ریئلسٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیے تو، اور پھر ایشیا یہ جو کپ ہونا تھا یہ تو بھارت میں ہونا تھا، اور چونکہ پاکستان نے انکار کیا کہ بھارت میں نہیں کھیلے گا تو پھر بھارت کو بھی شفٹ کرنا پڑا. تو میرے خیال میں ہم نے پوزیشن تو ٹھیک لی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ ابھی یو اے ای میں ہو رہا ہے. تو بھارت کا ایک مزاج ہے، ہمیں بھارت کو سمجھنا ہے، اور ہم سمجھتے بھی ہیں. وہ چیزوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور آبویسلی وہ اس وقت ایک ہیوپرسٹک پاور ہے مودی صاحب کے انڈر، اور وہ اس قسم کے اقدامات مستقبل میں بھی لیتے رہیں گے. اور خاص طور پہ 2029 کے الیکشنز تک، جب لوک سبھا کے الیکشنز نہیں ہو جاتے، یہ آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں گی پاکستان اور بھارت کے درمیان. تو میں ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر رکھنا ہے کہ ہم نے کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں بھارت کے ساتھ، ہم کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت سچویشن کافی سیریس ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان. اور اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلے سالوں میں 2029 سے پہلے، تو ہمیں ہر کنٹینجنسی کے لیے تیار رہنا ہے. اچھا، اب صرف ایک بس وقت کم ہے، ایک آخری سوال کہ اس وقت جو پاکستان کی انٹرنل سچویشن ہے فلڈ کی وجہ سے، اور ویسے بھی جو سیاسی ایک عدم استحکام ہے، ہماری ساری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے دے آر ابراڈ، پریزیڈنٹ چائنا، ادھر شہباز صاحب گلف، نواز شریف صاحب بھی لنڈن. تو یہ آپ بڑا عرصہ سفارتکاری آپ نے کی ہے، ہیو یو سین دیٹ بیفور ایز ویل ایور؟ شہباز، دیکھیے پرائم منسٹر کا وزٹ تو بنتا ہے، یہ مطلب ٹھیک ہے، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں کہ پرائم منسٹر ہمارے دوحہ میں ہیں اور ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. لیکن جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں بھی ایک سیلاب آیا تھا، تو زرداری صاحب اس وقت پہلے سے موجود تھے. تو یہ 10 دن کا اگر دورہ کرنا بھی ہے تو 10 دن پہ محیط نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر پہلے سے کچھ اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو اس کو مختصر کر کے 2-3 دن تک بھی لایا جا سکتا تھا. لیکن 10 دن، میں نے بھی اپنے کسی ایک کامنٹ میں کہا ہے کہ دس از ٹو مچ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. یہ اتنا لمبا طویل دورہ، جہاں ایک اس کی آپٹکس ٹھیک نہیں ہے، وہاں جو میزبانی ہے چائنا کی اور ہی مشکل ہو جاتی ہے. مشکل ہو جاتی. بہت بہت شکریہ امبیسڈر باسط صاحب، بڑی انہوں نے اس معاملے پر جو ہے اپنا ایک تبصرہ کیا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ گلف کنٹریز کو اب کچھ عملی اقدامات کرنے ہوں گے. اگر عملی اقدامات نہیں ہوں گے تو اس سے مایوسی میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان اپنے لیے ایک اپرچونٹی دیکھتا ہے. اور باسط صاحب کی نظر میں جو شہباز شریف صاحب کا دورہ ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن زرداری صاحب اگر اس کو تھوڑا شارٹ کر لیتے تو یہ آپٹکس کے لیے بہت بہتر ہوتا. ناظرین اجازت دیجیے، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.